الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کا میں دوسری مرتبہ میں آپ کو ایک پہیلی بجوانے لگا ہوں۔ پہلے میں نے آپ سے پہیلی بجوائی تھی اور جو دوست احباب یا جو کرم فرما میرے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تسی کیڑا وجہ کہہ رہے ہو، یہ والا وجہ تو بہت سے لوگوں نے جو تھا وہ بجھ لیا تھا، یعنی وہ بجھارت جو میں نے بجھائی تھی وہ انہوں نے سمجھ لی، تو پہیلی بوجھ لی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب دوسری پہیلی میں کہاوت کی صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے لاہور میں ایک پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ گھروں گھر گوایا باہروں او کوایا۔ اب جو او ہے نا وہ ایک طرح سے ایک عہدہ ہے، اور عہدہ بھی یہ ہے کہ وہ گالی نما ایک عہدہ ہے، یعنی کہ ایک کریکٹر، ایک ایسا بندہ جس کا بہت ہی بد کردار ہو، اس کو ایک ہم نے نام دیا ہوا ہے کہ وہ جو بد کرداری کرتا ہے اس کا ایک عہدہ ایک دیا ہوا ہے۔ تو وہ گھروں گھر گوایا کہ گھر کے بھی نہ رہے اور باہروں او کوایا۔ اب وہ جو او کوایا ہے وہ اب آپ نے بوجھنا ہے کہ وہ او کوایا کیا ہے۔ یہ جو ہماری لاہور کی یہ والی جو ہے نا ضرب المثل، یہ صادق آ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان۔ مبینہ میں کہنے لگا تھا، لیکن بہرحال وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، لیکن اپنے کردار کے حوالے سے وہ کیا شخصیت ہیں کہ جو کام آج ان کے خلاف، ان کے اقدامات کے خلاف ہوا ہے، یعنی کہ گھر سے، اور یہ گھر کا دوسرا پورشن ہے۔ دیکھیں یہ وکلا برادری میں یا جو لا آف فریٹرنیٹی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ بار اور بینچ جو ہیں یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب جب تک یہ برابر سموتھ ایک جیسی ان کی فریکوینسی ہوگی، لائن لینتھ یہ سنک ہوں گے تو گاڑی چلے گی، نہیں ہوں گے تو نہیں چلے گی۔ لیکن یہاں پر تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا کام یہ کہ کار کا جو ٹائر ہے وہی خراب ہو گیا ہوا ہے، پینچر ہو گیا ہوا ہے، اور اس میں وہ 7 ایک طرف ہیں، 8 جو ہیں وہ اپرچونسٹ، 8 وہ ہیں جو چوز کیے گئے، جو ابن الوقت قسم کے جج ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ تو بیسیکلی تو اپنا جو ہاؤس ان آرڈر ہی نہیں ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے اتنی تقسیم پیدا کر دی ہے کہ بار اور بینچ کو تو چھوڑیں، بینچ ہی جو ہے وہ فیتی فیتی ہو گیا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوا ہے، برباد ہو گیا ہے، تباہی پھر گئی، فنائی پھر گئی۔ تو آج پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، کے بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل اور پھر بہت سی بار ایسوسی ایشنز، اب پاکستان کی سب سے بڑی جو وکلا برادری کی جو نمائندہ جو فورم ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے۔ تو اس کے تحت ایک سیمینار ٹائپ ہوا، اجلاس ہوا سپریم کورٹ اسلام آباد میں، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کیا گیا کہ جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو بل کے اوپر جو ہے نا جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر جو حکم امتناعی اس کے نافذ الامن ہونے سے پہلے جاری کر دیا ہے، یہ بہت غلط کام کیا ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے کل، یعنی کہ کل 18 اپریل ہے نا جی پروڈیوسر صاحب، کل 18 اپریل بروز منگل انہوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ چیف جسٹس شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بدقسمت، اتنا بد نیت اور اتنا جو کہتے ہیں نا سبز قدم چیف جسٹس کبھی نہیں آیا کہ جس کو اپنے پہلے گھر سے چپیڑیں پہ جائیں۔ چپیڑا ہی نہیں ہے نا سر، ویسے تو وہ پڑ گئی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ 2 جگہ کے اوپر، اور اس کی گالیاں وہ تو ہو چکا ہے، یہ والے معاملات ہو چکے ہیں۔ میں علامتاً، میں فزیکلی بھی ہو چکی ہیں، میں علامتاً کہہ رہا ہوں کہ علامتاً بھی ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کا نہیں ہوا۔ ماضی میں جو سجاد علی شاہ صاحب تھے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے متنازع چیف جسٹس تھے جن کے خلاف بینچ کے اندر سے ہی اس طرح سے بغاوت اٹھی تھی، لیکن سر وہاں پر بھی بار اتنی جو تھی وہ کہتے ہیں این بلاک کی صورت میں ایک طرف نہیں ہوگی تھی، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا معاملہ۔ تو یہاں پر تو گھر میں لڑائی، بار میں لڑائی، بار والے جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے آپ کو القابات دے رہے ہیں اور کون کون سی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن سوال پھر وہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ سر ایسا اس لیے ہے کہ ہماری پاکستان کی جو عدلیہ ہے، پہلے ہم نے اس کو اوور ریٹ کیا، پہلے اس سے پہلے ہم نے اس کو مس ریڈ کیا، پھر اب کہہ لیں کہ اب ہم اس کو میرا خیال ہے کہ ایکوریٹ کر رہے ہیں۔
تو وہ جو ایکوریشن والا معاملہ ہے وہ آپ حساب لگائیں کہ میں بار بار جو والی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 8 رکنی بینچ ہے یا جو 8 جج ہیں، 8 رکنی بینچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے بڑے وہ بیٹھے ہوئے نمونے ہیں سارے کے سارے، وہ کیسے کیسے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. اب اس سارے عمل میں آج جہاں پر ایک بات تو یہ ہوئی کہ پاکستان کی وکلا برادری، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. پرویز مشرف کے دور میں پاکستان بار کونسل عدلیہ کے خلاف اس طرح کھڑی تھی کیونکہ پرویز مشرف کے ساتھ تھی عدلیہ. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو حامد خان صاحب ہیں، یہ اس وقت پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے یا ممبر تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے، البتہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے پاکستان بار کونسل نے وہ جو تھی نا ظفر علی شاہ والا کیس جو تھا، اس کے خلاف جو ریویو اپیل دائر کی ہوئی تھی، وہ انہوں نے واپس جو یا لیگل فریم ورک آرڈر کے خلاف تھی، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. بہرحال وہ جو تھی وہ پولیٹیکل کیس تھا، آئینی درخواست تھی. وہ جسٹس شیخ ریاض صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے تھے، تو وہ ان کے سامنے جا کے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کی وکلا برادری کا اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس قومی اور اہم نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ لے کے نہیں آئیں گے بطور ادارہ، کیونکہ آپ کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے. آپ نے ہمیشہ پاکستان کے آمروں ڈکٹیٹروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ پٹیشن واپس لے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس جو ٹائٹل تھا حامد خان صاحب کے پاس سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ کا، وہ واپس لیا تھا انتقاماً. تو یہ عام جو جس کو کہتے ہیں کہ عام حالات میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ میں جہاں پر دستور نافذ ہو، آئین نافذ ہو، اس طرح کے معاملات اس لیول کے اوپر کسی چیف جسٹس کے خلاف، کسی سپریم کورٹ کے خلاف یہاں تک نہیں پہنچے. تو گھروں کار گوایا، باروں او کوایا. مطلب اب وہ جو او ہے نا، وہ میں آپ کو ظاہر ہے تہذیب کا دامن میں ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتا، اور میں وہ چونکہ ایک بد کردار شخص والا کوئی عہدہ ہے جو ہمارے سماجی رویوں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے ان کے کردار دیکھ کے، تو وہ یہ مثال جو ہے وہ صادق جس پہ آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آ رہی ہے. تو آج اسی طرح دوسرا جو ایک واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شرجیل میمن صاحب بولے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، بڑا ویلڈ سوال ہے. انہوں نے کہا، اور میری یہ توجہ ہمارے دوست ہے گوہر بٹ صاحب، انہوں نے دکھائی، انہوں نے کہا وہ زرداری نے کی کم بات تھی، میں کی، انہوں نے کہا سندھ کارڈ کھیڑ رہا. بھئی یہ سندھ کارڈ جو ہے یہ نیگیٹو کانوٹیشن ہے میرے نزدیک اگر کسی پاکستان کی اکائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اگر وہ زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ نہ سندھ کارڈ ہے، نہ وہ پنجابی کارڈ ہے، نہ وہ پختون کارڈ ہے، نہ وہ بنگالی کارڈ تھا. بنگالیوں کو ہم نے ان کا رائٹ ڈیو جو رائٹ تھا وہ نہیں دیا، ان کا علیحدہ ہونا بنتا تھا، ہوئے بالکل ٹھیک کیا. اچھا اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو سجاد علی شاہ کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ میں تقرر کرنے کے لیے کوئی ایک بھی سندھی جج نہیں ملا. سندھ سے جتنے جج سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے مہاجر ہیں. سندھی مطلب سندھیوں کے نق وقت ہے، ان کو کیوں نہیں لا سکتے آپ؟ اس وقت جو چوز کر کے جو لائے گئے ہیں، اس وقت پاکستان کا جو بیڑا غرق کرنے والے جج ہیں ان میں جو اکثریت ہے، میں نسلی جو یا قومی تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک کریکٹر ہے کہ وہ جہاں کے بھی ہوں، ڈومیسائل ان کا جہاں کا بھی ہو، وہ یا تو پنجابی ہیں یا مہاجر، پنجابی مہاجر. اچھا لیکن جو ہیں وہ منصور علی شاہ وہ بھی پنجابی ہیں، اور بھی ہمارے کافی سارے جج جو ہیں وہ پنجابی ہیں جو اس وقت رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارے پختون بھائی رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن یہ مہاجروں کو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور یہ پنجابیوں نے تو خیر، پنجابی تو اب کروٹ لے رہے ہیں منصور علی شاہ اس طرح کے جو ججز ہیں ان کی شکل میں. ادروائز تو ہمارے پاس تو منیب اختر، اعجاز الاحسن، یہ نسیم حسن شاہ، یہ جناب جسٹس اکرم صاحب، اب یہ وہ سارے کے سارے ہمارے تو تحفے ہی ٹکرے ہوئے تھے ہم کو، اور تحفے ٹکرے ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور نہ اس وقت بلوچی جج ہیں جو بلوچی نہیں کہنا چاہیے، بلوچ جج ہیں. بلوچ جج بھی قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بلوچ نہیں ہیں، وہ جو بلوچستان سے تو وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن اس طرح سے بلوچ نہیں ہیں. افتخار چوئی صاحب بلوچستان کے ڈومیسائل کے اوپر تھے لیکن پنجابی تھے، رانے تھے. تو یہ جو اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے
کہ آپ فیڈریشن کی ایک اکائی کو یکسر کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں اور وہ بیٹھ کے جو فیصلے کر رہے ہیں پک اینڈ چوز. ابھی جو لاسٹلی جو حق بنتا تھا وہ احمد علی شیخ صاحب کا بنتا تھا جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے. پہلے محمد علی مظہر صاحب کو لائے گئے, پھر رضوی صاحب کو لایا گیا, ان سے نیچے کے جتنے جج ہیں وہ اوپر لے کے آئے. اصول یہ بنتا ہے کہ جب اگلا چیف جسٹس آئے یا کم از کم پارلیمان اس کا نوٹس لے کہ یار کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ ججوں کا الجہاد ٹرسٹ کے اس کے مطابق جو ہے وہ چیف جسٹس کا جس طرح ہے کہ کون کس طرح کا سینیارٹی کا اصول چیف جسٹس کے اوپر لاگو ہوتا ہے, تو سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ وہ بھی لاگو ہونا چاہیے. یہ پک اینڈ چوز سر وہ مطیع اللہ جان صاحب نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے. اگر آپ ان کے چینل کے اوپر جائیں ایم جے ٹی وی کے اوپر, انہوں نے کوئی 8 منٹ کا ایک پیکج بنایا ہے, سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ پاکستان کی فوج, یعنی کہ فوج سے مراد یہ ہے کہ پچھلی فوج, کیا نام ہے جی ان کا, جنرل باجوہ صاحب, اور یا پروجیکٹ عمران خان جب سے آن تھا, یا جب سے آپ یوں حساب لگائیں کہ جب سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اصل جو وارث مالک ہیں پاکستان کے, اور نے جب یہ طے کیا کہ ہم نے یہ مساق جمہوریت کرنے والی دونوں پارٹیوں کو ہم نے توپ کے آگے باندھ کے بم سے اڑا دینا ہے, تب سے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا گیا. اور ساتھ ہی انہوں نے عدلیہ میں بھی سن لگائی, اور انہوں نے ڈیٹوں کے حساب سے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جج جو لاہور ہائی کورٹ میں 7ویں نمبر کے اوپر ہے, سندھ ہائی کورٹ میں 30 نمبر کے اوپر ہے, یہ فلاں سال میں اس ایج میں فلاں اتنے سال کے لیے یہ چیف جسٹس بنے گا. پورا سر جیومیٹری میتھمیٹکس پورے کا پورا حساب کتاب رکھ کے ان کی ڈیٹ آف برتھ نکال کے پھر ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کر کے اتنا اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ہونی چاہیے, کر لو اپنی سپریم کورٹ. وہ اب آپ کے آنکھیں ویکھے میں نہیں ہے. کیوں آنکھیں ویکھے میں نہیں ہے؟ کہ آپ نے بیسیکلی تو جو وعدے کیے تھے ان کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے وعدوں سے مکر گئے ہیں. پاکستان کی صحافت, وہ جو ہمارے جس طرح صابر شاکر صاحب ہیں, جس طرح اس طرح کر کے چودھری غلام حسین صاحب ہیں, اور بھی بے حساب لوگ ہیں جن کے بارے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا, صابر شاکر صاحب کا اور غلام حسین صاحب کا تو میرے خیال انہوں نے نام بھی لیا تھا, لیکن اس طرح کا جو میڈیا ہاؤسز تھے اور جو صحافی تھے جن کو انہوں نے وہ جو ان کے ہمنوا ہوتے تھے پروجیکٹ عمران خان کے لیے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ بٹرے محسوس کر رہے ہیں, غداری محسوس کر رہے ہیں. اصل میں جب ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل درآمد نہیں کرنا, عمل دخل نہیں کرنا, تو ہم ان کو ساتھ ساتھ جو تھے وہ مناتے یا ان کو سمجھاتے, وہ بھی آہستہ آہستہ یو ٹرن لے جاتے. ایک دم سے ہم نے جناب وہ فیصلہ کر لیا ان کو اعتماد میں لیے بغیر, تو لہٰذا الٹی پڑ گئی, مطلب وہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو یہی پاکستان کی عدلیہ میں پروجیکٹ عمران خان والے جو ایلیمنٹس تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یار کہ اے کی ہوا, ہماری تو موجیں لگی ہوئی تھی, اے کی ہوا, اے کی میں کر لیا. تو وہ غداری محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے بیسیکلی ان کے ساتھ غداری کی ہے. بیسیکلی پاکستان کی فوج نے ان کو تلوا دیا ہے. اچھا, پاکستان کی فوج یا جنرل باجوہ صاحب نے ان سے یہ مس کیلکولیٹ کیا ہوا, کیوں ہوا؟ ان کا خیال تھا کہ بس جنہوں نے کہا کہ دیہڑی دار بچے نے اپنے وہ یوں کر کے یو ٹرن لے جائیں گے. سر وہ کچھ انا بھی ہوتی ہے, کچھ عزت نفس بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ ہمیں وہ دکھا کہ جب پروف دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چور ہے, اب ان کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں تو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. تو سر یہ ٹکر کے لوگ جو ہیں وہ اب ناکوں چنے چبوا رہے ہیں, تو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور جس طرح وہ ضلالت پروگرام ضلالت.com شروع ہوا ہے اور اندر اور باہر سے جوتے پڑ رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں ان ایلیمنٹس کو, وہ ایلیمنٹس جو ابھی بھی محبت وہی انداز پرانے مانگے کہ وہ عمران خان صاحب کی صورت میں اپنا حکم نافذ ہونا یا اپنی اجارہ داری کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پھر پاکستان کی ریاست کے اوپر اسی طرح پنجے گاڑنے ہیں. سر وہ پنجے آپ نے پاکستان کی فوج کی مدد سے گاڑے تھے, اب پاکستان کی فوج نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے جب جتنے بھی عرصے کے لیے کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کہ انہوں نے کر لیا ہے, ہو گیا ہے, اب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ حالات کا جبر ہے. یہ آپ
سمجھیں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا جبر ہے، یہ اللہ پاک کے وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلے ہیں کہ لوگوں کو جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اس کی تدبیر ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک واللہ خیر الماکرین، اللہ پاک بہترین حکمت کرنے والا ہے، حکمت ساز ہے وہ والا. تو مطلب کس طرح کن کو نکال کے دو آپ عہدے دار دیکھیں اگر ریاستی، ایک تو آئینی ہے، ایک ریاستی عہدے دار ہے یا انتظامی عہدے دار ہیں، ایک حافظ منیر صاحب اپنے عاصم منیر صاحب اور دوسرے قاضی فائز شاہ صاحب. کیا کچھ نہیں کیا، ریاست تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، پلاننگ تھی، زور تھا، بندوق تھی، قلم تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں نکال سکے ان کو. کیوں؟ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. تو اللہ کی مرضی کو نہ سمجھنے والے ایویں ذلیل ہوں نا سر، اندروں بھی جتیاں باہروں بھی جتیاں. وہ جو کہتے ہیں نا پھر بھی گھروں گھر گوایا باہروں او گوایا، لبو کی ہوں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.